الله يا الله عبدك يلبي نداك الله يا الله ما خاب من ناداك الله يا الله نے انسان کو تنہا پیدا ضرور کیا ہے لیکن اللہ نے تنہا چھوڑا نہیں ہے. وقت آئے گا سیکون الدین غریبا کہ دین غریب ہو جائے گا اور دین پر عمل کرنے والے غربا ہوں گے. تو آپ نے فتوبہ للغرباء تو ان غربا کے لیے خوشلت کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. رضا ربی فی رضا الولدی اچھے طریقے سے ایک سمائل کرنا ایک نیکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. ہر انسان آج کے دور میں پریشان حال ہے. بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ روح تو کیا جسم بھی چھلنی ہو جاتا ہے. کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، کبھی انسان نا امید ہو جاتا ہے، اور غربت، مہنگائی اور بہت سے ایسے مسائل ہیں. اگر غربت اور مہنگائی کے مسائل نہیں ہیں تو بے چینی کے مسائل ہیں. کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، کوئی کسی طرف سے پریشان ہے، لیکن موسٹلی آج انسانیت پریشان حال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا پیدا ضرور کیا ہے لیکن اللہ نے تنہا چھوڑا نہیں ہے. اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی پریشانیوں کا اللہ نے حل بھیجا ہے. اللہ نے کہا فیہ ذکرکم، اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے، یہ میں نے تمہارے لیے بھیجی ہے. تمہیں اور پھر سمجھ بھی لیتے ہیں بہت سے لوگ، اس کتاب کو سمجھ بھی لیتے ہیں، سمجھنے کے بعد بھی رہنمائی نہیں پاتے. لیکن یہ کتاب ایسی ہے جو دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے. اگر آپ کا دل اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آپ سمجھیں اس پریشان حال دنیا میں اگر اس کتاب کے ساتھ آپ دل جوڑ لیتے ہیں تو سمجھیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے. آپ کو روحانی، آپ کو دلی طور پر سکون مل جاتا ہے. اور یہ جو پروگرام میں نے شروع کیا ہے مارننگ وتھ قرآن، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس قرآن کی طرف آئیں اور اس قرآن سے اپنی پریشان کن روح کو سکون میسر کریں. اور نا امیدی سے امید کی طرف لے کر جاتی ہے، ہمیں تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. تو ہم پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ، اس میں بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل کی ہسٹری چل رہی ہے. اور ہم آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 83. اور آپ دیکھیں گے کہ آیت پڑھ کے آپ کو یہ محسوس ہوگا، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں، ایسے لگے گا یہ جیسے یہ ہماری بات ہو رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سورت کا ترجمہ اور پھر ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آیت، وہی احکامات، وہی باتیں جو آج اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہیں، وہی باتیں آج سے کئی سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے وہی احکامات بنی اسرائیل کو بھی دیے تھے. آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت جب آخذنا، ہم نے پکڑا تھا، ہم نے لیا تھا، میثاقہ پختہ عہد ہم نے لیا تھا، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے. کیا پختہ عہد لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. وبالوالدین احسانا، دوسری بات کیا؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے. وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے.
والیتاما اور یتیموں کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنی ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینی ہے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ تھوڑے ہی تم میں سے رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم منہ پھیرتے ہو۔ آیت کا ترجمہ میں نے کیا، یہ وہی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے ہیں، اور یہی احکامات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے تھے۔ لیکن بہت سوچنے کی، بہت پریشان کر دینے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے خود، اور پھر ہم ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کا دوسروں کو بھی نہیں کہتے، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہم ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے ابھارتے نہیں ہیں، برائیوں سے روکتے نہیں ہیں، اور خود بھی عمل پیرا نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے، آہستہ 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 وہ احکامات ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھولنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی تو ہے کہ آج، یہی وجہ ہے آج امت کی حالت اتنی تبدیل ہو چکی ہے، اور ایسے ہی بنی اسرائیل کے اندر سے بھی یہ آہستہ 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 چیزیں ختم ہو گئی تھیں۔ آپ تو رات انجیل کے جو نسخے آپ کو ملتے ہیں، آپ نکال کے دیکھیں، یہ احکامات ان کے اندر بھی تھے، یہ احکامات آج ہمیں دیے جا رہے ہیں، لیکن جس طرح وہ مذہب انہوں نے دین کی شکل بدل ڈالی، اور ایسے ہی آج اسلام کی شکل بھی بدلتی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا سیکون الدین غریبا، کہ دین غریب ہو جائے گا اور دین پر عمل کرنے والے غربا ہوں گے۔ تو آپ نے فطوبی للغرباء، تو ان غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو، کہ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا انہوں نے اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کیا جو خارش ہوتی ہے، چبھتی ہیں، اور شلوار ان کی ٹخنوں سے اونچی ہے، کیا عجیب لگ رہے ہیں یہ، اور کیسے سروں پہ امامے اور یا ٹوپیاں باندھی ہوئی ہیں، کوئی فیشن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ان عورتوں کو کیا ہو گیا بھئی، منہ ناک لپیٹ کے کیسے یہ پھر رہی ہیں۔ تو آج کی جنریشن ایسی باتیں کر رہی ہے کہ ان کو تو فیشن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تنگ نظر لوگ ہیں، یہ نیرو مائنڈیڈ ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ نام آج دیے جا رہے ہیں اسلام پر عمل کرنے والوں کو، بڑوں کی خدمت کرنے والوں کو، کہ بھئی جو جس بچی کی یہ عادت ہوتی ہے نا، وہ بیچاری یہی کرتی رہتی ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا صلہ کیا ہے، یا اس کا صلہ اس کو کیا ملے گا۔ یہ آج کہا جاتا ہے بس اس کی تو عادت ہے کام کرنے کی، یا اس طرح سے کہ مطلب فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہاں بھئی ہم نہیں کرتے، مطلب بڑوں کی خدمت کو بھی کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے ہاں بھئی توڑ توڑ کے جواب دینے تھے، کیوں چھپ رہے، آگے ہارش آنسر کرنا تھا آپ نے بھی۔ تو یہ چیزیں فخر سے کہی جاتی ہیں، جبکہ یہ ہمارے اسلام کی نہ ہی خوبصورتی ہے، نہ ہی یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ لیکن ایسے ہی ہوا نا کہ سیکون الدین غریبا، ایسے ہی جو دین بنی اسرائیل کو اللہ نے دیا تھا وہ اجنبی ہو گیا، اور ایسے ہی آج اسلام اجنبی ہو رہا ہے۔ آئیے یہ جو احکامات یہاں پر بیان ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے ہم ان سارے احکامات کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اب جو نمبر 1 پہ چیز آ رہی ہے وہ ہے لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور یہی اسی سے ملتا جلتا مضمون سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ یعنی تم دنیا میں جتنا مرضی بڑا سٹیٹس ہو جائے تمہارا، قارون جتنے خزانے تمہارے پاس آ جائیں، تم پرائم منسٹر ہو جاؤ، پریزیڈنٹ ہو جاؤ، لیکن تم نے رہنا اللہ کے بندے ہی ہے، اللہ کی بندگی کی حدود کو نہیں بھولنا۔ یہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا تھا، اور آج مسلمانوں کو بھی اللہ نے یہی پہلا حکم دیا ہے۔ اور اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد، اب آپ نے غور کرنا ہے کہ اپنی ذات کے بعد کس ذات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب سے اہم قرار دیا ہے، وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ رکھنا ہے۔ احسان کیا ہے؟
نیک سلوک ہم کہیں گے، نیک سلوک کرنے کو، اچھا سلوک کرنے کو ہم کہیں گے. جیسے عدل لفظ ہے، عدل لفظ ہوتا ہے کہ جتنا کسی نے آپ کے ساتھ کیا ہے آپ اتنا ہی اس کے ساتھ کریں. اچھا جی، احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا کسی نے آپ کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے آپ اس سے بڑھ کے کریں. کہتے ہیں نا کہ وہ اچھا اگر اس نے نیکی کاری لی ہے تو وہ احسان جتاتا رہتا ہے. وہ کیوں جتاتا ہے؟ کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ آپ کی نیکی سے یا آپ سے کچھ بڑھ کے اس نے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور اللہ نے والدین کے ساتھ جہاں پر بھی لفظ استعمال کیا ہے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے. اب انسان کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ کیا ہم پیرنٹس کے ساتھ کبھی احسان کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. والدین کے ساتھ احسان کیا جا سکتا ہے. کیا ماں کی اس رات کی قیمت ہم ادا کر سکتے ہیں جو ہماری بے چینی میں ساری رات اس نے بیدار ہو کر ساری رات جاگ کر اس نے گزاری ہے؟ ہر لمحہ ہر موقع ہماری فکر ہوتی ہے، میرے بچے میرے بچے میرے بچے. ماں باپ کے منہ پہ بات یہی ہوتی ہے، میرے بچوں کا فیوچر، میرے بچوں کا پریزنٹ، بچوں نے یہ کھانا ہے، بچہ سویا نہیں ہے. مطلب اللہ نے تو ذمہ داری لگائی ہے لیکن انسان مطلب بھوت ہی اپنے بچوں کا سوار ہوتا ہے. کیا ہم ان والدین کے ساتھ کبھی احسان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن ایک اور مقام پر سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاحْفِظْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلائے رکھو. وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، اور ان کے لیے اف نہ کہو. یہ بڑی ہی سمجھنے والی آیت ہے. اگر آج ہم اس پر بات کرنے لگ جائیں گے نا تو گھنٹوں ہمارے لگ جائیں گے، لیکن کچھ ضروری باتیں میں ضرور کہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. رضا ربی فی رضا الولدی، کہ تمہارے والد کی رضامندی میں تمہارے رب کی رضامندی ہے. یہ مقام ہے والد کا. لیکن والد کو راضی کب تک کرنا ہے؟ جب تک وہ اللہ کا فرما بردار ہے. یہ بھی اصول ایک سمجھنے والی بات ہے، نوٹ کر لیں یہ اصول. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی ہم تب اطاعت نہیں کریں گے جب وہ خالق کی نافرمان ہوگی. وہ باپ ہے، وہ شوہر ہے، وہ ہماری اولاد ہے، وہ ہماری بیوی ہے. جب ہمیں وہ اللہ کی نافرمانی کے رستے پر چلنے کہیں گے یا اللہ کی نافرمانی والے رستے پر ہمیں لے کر آئیں گے تو پھر ہم نے ان کی فرما برداری نہیں کرنی. یہ والد کا مقام ہے. اور والدہ کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا کہ تیری ماں تیری ماں تیری ماں، کہ ماں کا مقام اتنا زیادہ ہے. والدین کے لیے بہت سی احادیث، ماں کے مقام پر بھی ماں کے مقام میں بھی ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں. ان صحابی کا واقعہ کہ جن پر جان کنی کا لمحہ اتنا مشکل ہوا تھا کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آ کر کے اس بندے کی یہ حالت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بلا کے پوچھا کہ کیا تو اس سے ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں بہت سخت ناراض ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اسے معاف کر دے. کہتی ہے نہیں معاف کروں گی. تو لوگوں نے کہا آپ نے لوگوں سے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس کے بیٹے کو جلا دو. کہنے لگی نہیں ایسا نہ کرنا، ماں تھی نا، میرے بیٹے کو جلانا نہیں. آپ نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے، اس میں جلے گا تمہارا بیٹا، اسی لیے اسے معاف کر دو. جب تک ماں معاف نہیں کرتی، جب تک ماں کی راضی نہیں ہو جاتی، آپ اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتے. اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں اللہ نے اپنے بعد والدین کا مقام رکھ دیا ہے. لیکن اس معاملے میں بھی دیکھ لیں ہمارا کیا رویہ ہے. اس معاملے میں بھی دیکھیں آج والدین وہی چیز پھر آ جاتی ہے، نہ ہم خود دین پر عمل پیرا رہے، نہ ہم نے اپنی اولادوں کو دین کے رستے پر چلایا. بلاہر نتیجہ کیا ہوا؟ اولاد والدین سے دور ہو گئی. آج والدین اولاد کی شکلیں دیکھنے کو ترستے ہیں. آج والدین تنہائی کا شکار ہیں، بوڑھے لوگ تنہائی کا شکار ہیں. اولڈ ہاؤسز، اولڈ ہوم سج رہے ہیں اور گھر والدین کے سے خالی ہو گئے ہیں جن کو کبھی برکت کا باعث سمجھا جاتا تھا، خیر و برکت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. ہم سمجھتے تھے ہم اپنے والدین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. آج ان کا بات کرنا ہمیں انٹرفیئر کرنا لگتا ہے. آج ہمیں ان کی
روک ٹوک برداشت نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ دین سے ہماری دوری ہے، اور اپنی اولاد کو دین سے دور رکھنے کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائی ہوتی اور عملی طور پر کر کے دکھایا ہوتا کہ سب سے بڑا مقام اللہ کے بعد والدین کا ہے، یہ چیز انہوں نے ہمارے عمل میں دیکھی ہوتی، تو آج شاید حالات بہت بہتر ہوتے، لیکن اس معاملے میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، انہوں نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں یہ انسان کو مطلب پریشانی میں ڈالنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ فیملی سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے نا، فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے دین سے دوری کی وجہ سے۔ اگلا حکم وذیل قربا، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ۔ ٹاکسک ریلیشن، ہم کہتے ہیں ریلیٹیوز، ٹاکسک ریلیٹیوز، رشتہ داروں کو تو آج اتنا برا سمجھا جاتا ہے، مطلبی ہیں، مفاد پرست ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رشتہ دار رحم کو ملانا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ فرمایا رحم ہے یہ، اللہ کے عرش کے ساتھ چپک کر اس نے کہا تھا کہ بار بار صلہ رحمی کرنے کا کہا، بار بار صلہ رحمی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر مجھ سے کوئی نہ ملنا چاہے، آپ نے کہا پھر بھی ملو۔ پھر اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کسی سے ہم اتنا ناراض ہیں کہ ہم اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، فرمایا پھر بھی معاف کر دو۔ جس کی شکل دیکھنا چاہتے ہو اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، جس کی نہیں دیکھنا چاہتے اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی معاف کرو۔ آگے وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھے طریقے سے۔ ایک سمائل کرنا ایک نیکی ہے، ایک سمائل کرنا رویوں کو بدل دیتا ہے۔ آپ کے بارے میں کوئی اتنی بدگمانیاں لے کر پھر رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس سے اسمائل کرتے ہوئے ملتے ہیں، سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، تو اس کی آپ کے بارے میں تھنکنگ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو اسمائل کرنے کو نیکی کا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل اسمائل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن پھر بھی آپ اسمائل کریں۔ خاص طور پہ کچھ رشتوں میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جیسے سسرالی رشتے ہیں، بہو کا رشتہ ہے، اس میں قولوا للناس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کی بہو کی کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ اس کی تعریف کریں۔ آپ کے سسرال ہے، نند کا رشتہ ہے، ساس کا رشتہ ہے، بھابھی کا رشتہ ہے، ان رشتوں میں قولوا للناس حسنا کی بہت نرمی سے بات کرو، میٹھی زبان سے بات کرو۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نرمی سے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہو جو تم سختی سے نہیں حاصل کر سکتے۔ نرم مومن نرمی سے بات کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے نا، اس کو پورا پہلے اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اس نے نرمی سے بات کرنی ہے، اس نے غصہ نہیں کرنا، اس نے چلنا اس طریقے سے ہے، اور پھر سارے اسے ایٹیکیٹ سمجھائے جاتے ہیں، گیسچرز اس کو سمجھائے جاتے ہیں، پوسچر سمجھائے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں وہ تو اپنے پریزیڈنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایک ایک مومن میں یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کبھی پڑھے سورۃ لقمان میں حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے ہیں، وَلَا تُصَيِّرْ لِلنَّاسِ حَدًّا، لوگوں سے گال پھیر کے بات نہیں کرنی، منہ پھیر کے بات نہیں کرنی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، اور نہ ہی مریل بن کر چلنا ہے، اور پھر اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، گدوں کسی آواز میں بات نہیں۔ اتنی خوبصورت، یعنی اللہ مومن کو اتنا پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنا نہیں، سو گدے کی آواز کا ہے، لصوت الحمیر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، لصوت الحمیر، گدے کسی آواز اللہ نے فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اسی وقت اگر کوئی ہمارے سامنے شیشہ رکھ دے تو ہماری اپنی شکلیں کیسی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک مومن کو نہیں زیب دیتی، ایک قرآن پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتی، ایک قرآن سمجھنے والا اللہ تعالیٰ خوبصورت، باوقار، ویل پرسنالٹی والا مومن چاہتا ہے۔ تو قولوا للناس حسنا میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔
پھر کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اسلام کا حسن ہے، فرض ہے، یہ نہیں ہم یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے حسن اخلاق کے بعد یہ چیز کہی تو شاید اس کی اہمیت کم ہے، نہیں، لیکن جب آپ ایک مومن جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، جو زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، جب اس کے دل لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، وہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن ایک اکھڑ مزاج ہے، نماز پڑھ کے لو بھائی تم نے اٹھ کے نماز نہیں پڑھی، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، ڈانٹ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تو پھر وہ نماز کا مزاج بھی خراب ہوتا ہے کہ تمہاری نماز، ان کی نمازیں ان کو یہ سکھا رہی ہیں، ان کا زکوٰۃ دینا ان کو یہ سکھا رہا ہے، تو اس سے اسلام کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے۔ یہ چیزیں یہ حکم کہاں پہ تھا؟ بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ ثم تولیتم، پھر وہ پھر گئے، الا قلیل منکم، لیکن تم میں سے تھوڑے ہی، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو، تم منہ پھیرنے والے ہو، یعنی تم نے دین سے منہ پھیرا، شریعت سے منہ پھیرا۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ دین کی شکل و صورت بدل گئی۔ آج بھی یہی ہے، جب ہم نے اسلام سے منہ پھیرا تو اسلام کی شکل و صورت ہی بگڑ گئی۔ آج سب سے برا مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ برائیاں مسلمانوں کی جاتی ہیں، سب سے زیادہ ذلت، رسوائی اور خواری کا شکار مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم معرضون ہو، منہ پھیرنے والے ہو، تم اعراض کرنے والے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنا دے، نبی پاک کی سنتوں سے محبت کرنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، کمنٹ باکس میں مجھے اپنی آراء سے بھی آگاہ کرتے رہا کریں۔ اب اجازت دیجیے، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔